اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر چیز کی جو ابتدا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہے۔ آج بلڈنگز ہیں، آپ مکانات دیکھ لیں، ان کا جو مینوفیکچرنگ ہے یا کنسٹرکشن ہے یہ مختلف ہے ماضی سے۔ آج سفر کے طریقے بدل گئے ہوئے ہیں، یہ ایجادات ہوتی رہیں، دریافت ہوتی رہیں۔ بالکل اسی طرح جو گناہ ہیں ان کی بھی مختلف ادوار کے اندر مختلف جو اوقات تھے ان کے درمیان یہ جو گناہ ہے انسان کرتے رہے اور یہ سوسائٹی کے اندر رائج ہوتے رہے۔ انسانی تاریخ کے اندر ہونے والا جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ حسد تھا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر عام بھی ہے اور اس کے بڑے جو ہیں وہ خوفناک نتائج بھی نکل رہے ہیں اور کوئی بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، سکا بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے کہ اس کو بہتر کیوں مل گیا، اس کو اچھا کیوں مل گیا۔ یہ قدرت کی تقسیم سے اختلاف بھی ہے۔ اور قرآن مجید کی جو سورہ فلق ہے اس کی آیت نمبر 5 ہے، آخری آیت ہے، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اس نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے۔ ان میں یہ بھی ہے سورت فلق کی آیت نمبر 5 کے اندر ہے کہ حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد یہ سائنٹیفک بھی ایک ریسرچ ہے کہ حسد نقصان پہنچاتی ہے، اس کی ویوز ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جسے آج ہم نظر انداز کرتے ہیں اور یہ تقریباً کم و بیش کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان کے اندر یا تو موجود رہا ہوتا ہے یا موجود ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے بجائے ہم لوگ اس کو کھاد ڈالتے رہتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور خاندان ٹوٹتا ہے جب سوسائٹی کے اندر تو مزید کئی گناہ جنم لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسد کرنے والے سے زیادہ مظلوم کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے دشمن سے پہلے خود ہی غم، بے چینی اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا گناہ ہے۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا تو قتل کیا۔ پہلا گناہ حسد ہے، اس نے آگے پھر کئی گناہوں کو جنم دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ وہ دشمن سے زیادہ جو ہے خود غم میں مبتلا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل حسد کرنے والا جب بھی کسی کو اچھا کپڑا پہنے دیکھے گا حسد کرے گا۔ وہ شخص جسے حسد کیا جا رہا ہے وہ اپنی لائف اچھے طریقے سے گزارتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ حسد کرنے والا ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو خود تکلیف دیتا ہے، بے چین رہتا ہے انسان۔ جو کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی، کسی کے نمبر اچھے آ گئے اسکول میں، کسی نے اچھا کھا لیا ہے، وہ ہر وقت ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور غم اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اب جو پہلا واقعہ انسانی تاریخ میں ہوا ہے قابیل اور حابیل کا، یہ دو بھائی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں کو یعنی کہ اپنی امت کو، مسلمانوں کو، ان انسانوں کو جو زمین پر آباد ہیں، دونوں بھائیوں کا جو قصہ ہے وہ صحیح صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ یہ تاریخ انسانی کا یعنی کہ انسان جب زمین پر اترا ہے پہلا گناہ بھی تھا، پہلا قتل بھی تھا۔ اس نے چیلنج کیا زمین پر آنے کے بعد قانون قدرت کو۔ اب یہ دونوں بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حابیل اور قابیل۔ قابیل جو تھا یہ کھیتی باڑی کے جو شعبے سے، پیشے سے منسلک تھا۔ یہ متکبر تھا، سرکش تھا اور حسد کا شکار، انتقام کا جذبہ جو ہے اس کے اندر پہلے سے موجود تھے۔ اس کے بعد جو حابیل ہے وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، منکسر مزاج تھا، عاجز انسان تھا۔ یہ بھیڑ بکریاں چرانے کے پیشے سے منسلک تھا، بھیڑ بکریاں پالنے کے پیشے سے منسلک تھا۔ اور اس کے ساتھ جو قابیل ہے
وہ شکل و صورت میں حابیل کی نسبت خوبصورت تھا، ظاہری شکل و صورت میں۔ کردار کے لحاظ سے جو حابیل ہے وہ بہت آگے تھا قابیل سے، لیکن شکل و صورت میں جو ہے وہ قابیل کی نسبت ذرا درمیانہ تھا۔ اب جو وہ متکبر بھی تھا قابیل، حاسد بھی تھا، انتقام پسند بھی تھا، انسان تھا، جبکہ جو حابیل ہے یہ جب عبادت سے فارغ ہوتا یا بکریاں چرانے سے فارغ ہوتا تو یہ اپنا زیادہ تر جو وقت ہے وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گزارتا اور اپنے باپ کی خدمت کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو قصہ ہے یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نظر ہی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اپنے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہوں گا کہ تو میرا اور اپنے جو گناہ ہیں وہ اپنے سر لے لے اور پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ یہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ پاک نے ان دونوں بھائیوں کا جو قصہ ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں یہ بیسیکلی تنازع پیدا ہوا نکاح کی وجہ سے۔ اس وقت تاریخ میں آتا ہے کہ جڑوا پیدا ہوتے تھے بچے، تو جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ۔ اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے بہن وہ زیادہ خوبصورت تھی اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ ذرا کم خوبصورت تھی، تو قابیل اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس معاملے میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا۔ اس سے جب ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نظر جو ہے وہ اللہ پاک کے حضور پیش کرو، جس کی نظر قبول ہو گئی وہ قابیل کی جو ساتھ پیدا ہونے والی بہن اس کے ساتھ شادی کر لے گا، نکاح کر لے گا۔ اب جب دونوں بھائیوں نے نظر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے تو حابیل کی جو نظر ہے وہ قبول ہو گئی۔ اس پر قابیل مزید غصے میں آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل تھا اور قابیل کے حصے میں یہ بدنصیبی آئی کہ اس نے قتل کی ابتدا دنیا کے اندر کرنے والا وہ شخص تھا، حسد کرنے والا وہ شخص تھا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی قصہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، انہیں کنویں میں پھینکا، وہاں سے انہیں ایک قافلہ لے گیا، پھر وہ آگے جا کے فروخت ہوئے، پھر وہ دربار تک پہنچے اور اللہ پاک نے ایٹ دی اینڈ انہیں اتنی عزت دی کہ وہ عزیز مصر بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب کی محبت پر حسد کرتے تھے۔ میں نے پہلے آغاز میں عرض کیا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ کوئی اچھا کھا لے، کوئی اچھا پی لے، کوئی اچھا پہن لے، کوئی اچھا کر لے، کوئی چیز بھی جو حاسد شخص ہے اسے سکون میں نہیں رہنے دیتی، اور یہ ایک ایسا گناہ جو انسان کو 24 گھنٹے بے سکون رکھتا ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے حسد نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی، حکومت نبوت عطا فرمائی، جبکہ بھائیوں کو آخر کار اپنی غلطی پر ندامت اٹھانا پڑی۔ اب یہ جتنے قصے ہیں ان سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس سے حسد کی جاتی ہے اس کا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ نامراد اور ناکام رہتا ہے۔ آپ کا بھائی اگر آپ سے بہتر ہے تو اس کی بہتری کے اندر شامل ہو جائیں،
آپ کا دوست اگر آپ سے بہتر ہے، اس کی بہتری کے اندر شامل ہو جائیں، اللہ پاک آپ کو رنگ لگا دے گا۔ آپ سوسائٹی کے اندر پھر کر دیکھ لیں، آپ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں، ان میں موسٹلی وہی لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے تھے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، جو کسی کی کامیابی کے اوپر حسد نہیں کرتے تھے بلکہ اسے اپریشیٹ کرتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور حسد سے آپ جتنا بچ کے رہیں گے زندگی کے اندر اتنا کامیاب ہوں گے۔